آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر قومی اسمبلی 9 اگست کو تحلیل ہوئی، یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ آج سپریم کورٹ کے حکم نامہ میں کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد ملک میں سیاسی بحران پیدا ہوا۔ عدالت نے سیاسی معاملے پر آج خود نوٹس لیا۔ صدر مملکت نے تحریک عدم اعتماد کے بعد قومی اسمبلی تحلیل کی، جو غیر آئینی عمل تھا۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد صدر وزیر اعظم کی ہدایت پر اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ سپریم کورٹ نے ملک میں 90 دن میں انتخاب کرانے کے کیس کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اٹارنی جنرل نے صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کے حوالے سے خط عدالت میں پیش کر دیا۔ پورا ملک اس شش و پنج میں تھا کہ ملک میں عام انتخابات نہیں ہو رہے۔ آئین اور قانون پر عمل درآمد ہر شہری پر فرض ہے۔ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان اختلاف ہوا۔ ہم صرف یہ چاہتے تھے صدر اور الیکشن کمیشن کی سہولت کاری کریں۔ غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ حضور، یہاں ہمارا ایک ذاتی سوال ہے، اگر یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے تو متعلقین کے خلاف غداری کا مقدمہ ابھی تک کیوں نہیں بنایا گیا؟ تبصرہ کرنے والوں، سیاسی لیڈروں اور ججز سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ بیان بازی کی بجائے عمل کی ضرورت ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اگر آپ بیان دے سکتے ہیں تو اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ قانون کا معاملہ ہے، قانون کے مطابق عمل کریں، اور جو مجرم، جو ملزم، جو غدار سامنے آتا ہے اسے بھرپور قسم کی سزا دیں۔ ابھی تک 9 مئی کے واقعات میں سزاؤں پہ انتظار ہو رہا ہے۔ صبح شام آج کل آگے پیچھے چونکہ چنانچہ اگر مگر ہو رہی ہے، جبکہ اداروں نے کھلے لفظوں میں کہا کہ ہمارے پاس تمام ایویڈنس موجود ہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ تو مجرموں کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ یہ گڈی گڈے کا کھیل کیوں جاری ہے؟ اس کھیل کو ختم کریں اور ملک میں انارکی کی جو فضا قائم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کا کلا کما کرنے کے لیے مجرموں کو قرار واقعی سزا کی ضرورت ہے، اور یہی قانون کا تقاضا ہے۔ ایک ساتھی جج اس سے بھی آگے جا کر لکھتا ہے، آئینی خلاف ورزی کے نتائج بھی ہونے چاہیے۔ یعنی جو بات ہم نے تفصیلاً کہی ہے، جج صاحب نے وہ بات خفیہ انداز میں کی ہے، بات ان کی بھی وہی ہے، مطلب ان کا بھی وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے مطالبہ کر دیا پاکستان غیر قانونی افغان باشندوں کو بے دخل نہ کرے۔ کیوں بھائی؟ تو ماما لگتا ہے؟ ملک ہمارا ہے، ہم اس میں کسی کو آنے دیں یا نہ آنے دیں، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ دنیا بھر کے منافق، دنیا بھر کے دہشت گرد اقوام متحدہ، مسلمانوں پہ ظلم ہو تو اقوام متحدہ کے سر پہ جوں نہیں رینگتی۔ کافروں پہ، منافقوں پہ، مشرکوں پہ کوئی معاملہ ہو یا ان کے ہمدردوں پہ کوئی معاملہ ہو، یعنی ثابت یہ ہوا در پردہ یہ افغان باشندے جو ہیں یہ انہی یہود و نصارہ کے پروردہ ہیں، ان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں وابستہ ہیں،
اس لیے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں بے دخل نہ کیا جائے۔ تمہارے اتنے ہمدرد ہیں تو ان کو اپنے ملک میں لے جاؤ، اور ساتھ میں یہ مشورہ دے رہے ہیں ان کی رجسٹریشن کے لیے کوئی میکانزم تیار کیا جائے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق UN پناہ گزین ایجنسی کے ترجمان کیسر خان افریدی نے کہا کہ افغان باشندوں کی واپسی سے سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ڈراتے رہو، ہم ڈرتے رہیں گے، اور ہم جھک کے گیدڑ کی مانند چھپ کے زندگی گزاریں گے، شیر کی مانند سامنے نہیں آئیں گے، مگر اب وقت آ گیا ہے شیر کی مانند سامنے آنے کا۔ اگر شیر کی مانند سامنے نہیں آئیں گے تو یہ لوگ ہمیں ایسے ہی دھمکاتے رہیں گے، رسوا کرتے رہیں گے۔ ان کی جانوں کو خطرات ہو سکتے ہیں۔ بھئی وہ افغان ہے، افغانستان میں جائیں گے، افغان حکمران ان کی جانوں کو تحفظ دیں۔ ہمیں جو کہہ رہے ہیں ان کی جانوں کو خطرات ہیں، تو یہ افغانستان کو کیوں نہیں کہتے؟ ان کی عوام ہے، ان کے باشندے ہیں، وہ ان کی جانوں کا تحفظ کریں۔ یہ افغانستان کی ذمہ داری ہے، پاکستان کی نہیں۔ افغان مہاجرین کو پریشانی اس لیے ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو افغان حکام کے پاس رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ یہاں بھی ایک سوال ہے کہ افغانستان حکمران اپنے عوام کو وصول کرنے کے لیے ان کی رجسٹریشن کرنا ضروری سمجھتا ہے، جبکہ پاکستان میں جو بھی آ جائے وہ رجسٹر ہو نہ ہو، کون پوچھنے والا ہے یہاں؟ اب پوچھنا ضروری ہو گیا ہے، حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اب پوچھنا ضروری ہو گیا ہے۔ افغان حکمران مہاجرین کی رجسٹریشن کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں، اور پاکستان میں یہ لوگ کسی رجسٹریشن کے بغیر عرصہ دراز سے پاکستان میں قیام پذیر رہے۔ حکومت پاکستان وزارت داخلہ نے ملکی تاریخ میں پہلی بار فارن ایکٹ 1946 کے تحت تمام صوبوں کو غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی بے دخلی کا حکم جاری کر دیا، جس کے تحت معمولی جرائم میں انڈر ٹرائل اور سزا یافتہ افغان شہریوں کو بے دخل کر دیا جائے گا۔ ہمارا سوال ہے اقوام متحدہ پناہ گزین ایجنسی افغانیوں کی مدد کی آڑ میں اپنی کون سی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں؟ ان کو کشمیر اور فلسطین میں انسانی نسل کشی پر کوئی پریشانی نہیں؟ اقوام متحدہ کو نظر نہیں آ رہا فلسطین میں کتنے بچے، کتنے خواتین، کتنے بوڑھے، کتنے جوان روزانہ کی بنیاد پر قتل ہو رہے ہیں؟ ہم انہیں شہید کہتے ہیں لیکن وہ انہیں قتل ہی کہتے ہیں۔ وہ قتل کر رہے ہیں اسرائیل والے، وہاں ان پہ کیوں نہیں اثر کوئی ہوتا؟ وہاں پہ کیوں نہیں کوئی حکم نامہ جاری کرتے؟ اور نہ ہی ان کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے۔ جہاں کہیں مسلمان یہود و نصارہ کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں وہاں حقوق انسانی یاد آ جاتے ہیں۔ یہ ہے دوغلی پالیسی اقوام متحدہ و دیگر انسانی حقوق تنظیموں کی۔ انہیں اے مسلمانوں، پوری دنیا کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں، خصوصاً عربوں سے، آنکھیں کھول اور ہوش میں آ جا۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔